أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد مدینہ یونیورسٹی۔ بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، بدترین کام دین میں اضافہ ہے اور دین میں ہر اضافہ بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ کے وہ واقعات جو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا اور ان کے اوپر اپنے دین کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ان کا نہایت ہی احتیاط کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن میں آ کر ہر شخص، ہر خطیب، ہر لکھاری، کاتب، اس کا قلم پھسل جاتا ہے، کسی کی زبان پھسل جاتی ہے، وہ جھول دکھانے لگ جاتا ہے، یا ادھر ہو جاتا ہے یا ادھر ہو جاتا ہے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ سب کا موقف کیا تھا بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، بغاوت اور نافرمانی کی نیت نہیں تھی بلکہ امیر المومنین کے ہاتھ مضبوط کرنے کی نیت تھی۔ بیچ میں ان بلوائیوں نے، ان تکفیریوں نے، ان خارجیوں نے لڑائی کروا دی، فائرنگ کر دی، جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان سے قصاص لینا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما پر حملہ کیا گیا تھا، انہوں نے آگے سے قرآن اٹھا کر کہہ دیا جی ہم فیصلہ چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ دو آدمی فیصلے کے لیے مقرر کیے گئے، حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، مگر فیصلے کی نوبت نہیں آئی، اور پھر وہ خارجی جن کو پتہ چلا کہ اب ہمارے ہی قصاص کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوے لگانے شروع کر دیے۔ ان کا زمانہ گزرا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بنی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کا حال دیکھ رکھا تھا، ان کی وفا کو، ان کی بدعہدی کو، انہوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری کرتے ہوئے حکومت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو دے دی، اور پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہو گیا، جبکہ وہ انتشار کا شکار تھی۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، لڑائی کے ساتھ نہیں، صلح کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کو ظالم اور کافر سمجھ کر دے رہے ہیں۔ میں کسی کو خالی اتنا بول دوں کہ بندہ بڑا اچھا ہے تو یہ میری طرف سے تزکیہ سمجھا جاتا ہے۔ میں کسی کے ساتھ رشتہ داری کر لوں یا تجارت کر لوں، پھر لوگ مجھ سے پوچھے بندے کیسے ہیں، میری بات کو حجت سمجھا جائے گا۔ اور ایک شخص پوری دنیا جس میں دسیوں حکومتیں آج بنی ہوئی ہیں، وہ دست میں رکھ کر کسی کو دے دے اور آپ یہاں بیٹھ کر اس پر فتوے لگاؤ گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو
اچھا سمجھ کر حکومت دی یا خائن سمجھ کر حکومت دی؟ لوگ ان کو یہاں بیٹھ کر کفر تک پہنچا دیتے ہیں. نیک آدمی ہے، صحابی ابن صحابی ہے، کاتب وحی ہے، بحریہ بنانے والا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے. کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان میں بھی ہیں. کسی شخص میں ان سے زیادہ کمزوریاں ہوگی، کسی میں ان سے کم کمزوریاں ہوں گی. لیکن حضرت حسن کا ان کو خلافت دینا یہ بہت بڑا تزکیہ ہے کہ وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں. یا کہو شیر کا بچہ مجبور ہو کر دیے، تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. مجبوری کس چیز کی ہے؟ باپ ہے، ان کے شہادت کے بعد لوگوں نے بیٹے کو بنا دیا ہے. لوگوں نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس لے رہے تھے، کہا آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں. فرمانے لگے نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں، اپنی مرضی کرو. انہوں نے یہ حکومت دے دی ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو یہ بہت بڑا تزکیہ ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے. ڈنڈے کے زور سے نہیں دیے، تلوار کے ڈر سے نہیں دیے، فتنہ ختم کیا ہے. اللہ نہ کرے جس طرح کا ان کو پیٹ کیا جاتا ہے، اگر اس طرح کے ہوتے تو اللہ کے شیر کا بچہ کبھی بھی ایسے شخص کو حکومت نہیں دیتا. لیکن یہ واقعہ کبھی آپ کسی کی زبان سے نہیں سنو گے الا ماشاء اللہ. حضرت حسن کا نام ہی نہیں سنو گے آپ. پورا سیناریو جو کچھ کیا جاتا بولا جاتا ہے اس میں کہیں حضرت حسن کا نام نہیں سنو گے آپ. اس لیے کہ انہوں نے امت کو ایک کیا، ہم نے پھاڑنا ہے. انہوں نے امت کے زخم پر مرہم رکھی، ہم نے زخمی کرنا ہے، ہم نے ان کو رلانا ہے. ان کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کا نام لینے سے کوئی روئے گا ہی نہیں. 5 پاک کے نام سے ان کا نام آ جاتا ہے سرسری، یا حسنین کے نام سے ان کا نام آ جاتا ہے سرسری. لیکن اسپیشل ان کا نام کوئی لے، ان کی سیرت بیان کرے، ان کا یہ واقعہ بیان کرے، آپ جاؤ، مجھے 99% تقریروں میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی. جہاں امت کٹتی ٹوٹتی پھٹتی نظر آئے گی اس کو اچھالا جائے گا، اس پر مزے لیے جائیں گے، اس پر اپنے حاشیے چڑھائے جائیں گے. اور جہاں امت جڑتی نظر آتی ہے، پھلتی پھولتی نظر آتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. یہ امانت ہے جناب ان مولویوں کی. سنی ہو یا دوسرے ہو، ایک ہی بات ہے، الا ماشاء اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. 20 سال خلافت کے بعد مشورے کیے، مشرق و مغرب میں سارے علاقوں سے مشورے کیے کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہیے. شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام زیادہ بہتر ہیں. تجربہ اور حکمران کے گھر میں رہ کر جو معلومات ہوتی ہیں، جو تجربہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے یزید زیادہ حقدار سمجھا گیا ان کے خیال میں، اگرچہ میری رائے ان کے ساتھ نہیں ملتی. جس طرح کئی لوگوں کو ان کا یہ اقدام پسند نہیں آیا، مجھے بھی یہ اقدام کھٹکتا ہے. رائے رکھنے میں آزادی ہے، آپ یہ رائے رکھو، وہ یہ رائے رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں الٹا ان پر کوئی الزام تراشی شروع کر دوں. اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں بدلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ نہیں بدلا، نہ آخرت کے بارے میں بدلا، نہ فرشتوں کے بارے میں، نہ کتابوں کے بارے میں، نہ تقدیر کے بارے میں، نہ قرآن بدلا، نہ سنت بدلی، نہ کعبہ بدلا. سب کچھ وہی ہے. بات صرف اتنی ہے
کہ خلیفہ آئندہ کون ہوگا، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے ان کا، جو بہت زیادہ صحابہ کرام کو پسند آیا، انہوں نے یزید کی بیعت کی، اور بہت زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ دو رائے اس وقت موجود ہیں، آج بھی دو رائے رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر الزام تراشی۔ پھر صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے تزکیہ ہے، اور جو 50-60 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے بھی تزکیہ ہے، یہ بندہ کافر نہیں، فاسق نہیں، ظالم نہیں، یہ سارا ان کا بیعت کر لینا، کوئی ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا تھا، انہوں نے جبر نہیں تھا، مرضی کی بات تھی، اگر جبر ہوتا تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جن لوگوں نے بیعت کی، انہوں نے اس بات کو اچھا سمجھ کر بیعت کی، جنہوں نے مخالفت کی ان کو یہ رائے پسند نہیں آئی، اور میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میں برا بولوں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے باقاعدہ اعلانیہ مخالفت کی اس بات کی کہ باپ کے بعد بیٹا یہ خلافت میں نہیں، یہ ملوکیت کی طرف بات جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حرمین پر اپنی حکومت قائم کر دی، اور جو یزید کی طرف سے گورنر بنے تھے ان کو بھگا دیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کوئی باقاعدہ اس طرح کا کام نہیں کیا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے بلایا کہ آپ یہاں آ جاؤ، ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ وہ ادھر نکلے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں بھائی حسین آپ کوفہ مت جاؤ، آپ یہ میری بنی بنائی حکومت سنبھال لو، آپ کوفے نہ جاؤ۔ ان کا حقیقی بھائی علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو قطع نہیں جانے دوں گا، آپ ادھر رہیں، مت جائیں، کوفے والے وفادار نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما منع کر رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر سے یہ کھڑے ہو گئے ہیں، ادھر سے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن نے جب حکومت دی تھی تو ساتھ کہا تھا کہ اپنے بعد آپ نے اپنے گھر میں حکومت نہیں رکھنی، لوگوں کے مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لی، اس معاہدے کی مخالفت ہوئی، لہذا ہمارا کھڑا ہونا جائز ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے سارے علاقے سے مشورہ کیا ہے، مشورے کے بعد یہ طے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت دو ہو چکی تھی، ایک ہوئی، تو اس میں زیادہ خیر ہے امت کے لیے۔ دونوں کا اجتہاد ہے، دونوں کو اجر ملے گا۔ جس کا اجتہاد رب کے نزدیک درست نکلا اس کو ڈبل اجر ملے گا، جس کا اجتہاد رب کے نزدیک غلط ہوا اس کو سنگل اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاخطأ فلہ اجر واحد واذا اجتہد فاصاب فلہ اجران۔ جو شخص اجتہاد کرتا ہے، دل کا کوڑا نہیں ہے، دل میں کجی نہیں ہے، اپنی طرف سے اچھا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہترین فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ حق تک نہیں پہنچ پایا، اللہ اس کو ایک اجر ضرور دے گا، اس کی محنت کا، اس کے خلوص کا، اور اگر وہ حق تک پہنچ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، اس کی محنت اور خلوص کا بھی اجر دے گا، اور حق تک پہنچ جانے کا بھی اجر دے گا۔ یہ تمام صحابہ کرام ان دو میں سے کسی ایک کھاتے میں ضرور جائیں گے۔
یا ان کو سنگل اجر ملے گا یا ڈبل ملے گا، محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب منع کر رہے ہیں مت جاؤ۔ اگر یہ مارکا کفر اسلام کا تھا، جیسے آج حسینیت اور یزیدیت کے نام پر امت کو دو لخت کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، پہلے مردہ تھا، کربلا سے پہلے اسلام مردہ تھا، کربلا کے بعد کیا یزید ہٹ گیا تھا؟ بات سمجھے نہیں بھئی، چلو اسلام پہلے کفر تھا اور یزید ہٹا کر انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، وہ تو وہیں کا وہیں ہے، تو پھر اسلام کیسے زندہ ہو گیا؟ اگر یزید کا آنا کفر تھا تو پھر کربلا کے بعد بھی یزید ہی رہا، تو اسلام زندہ کیسے ہوا؟ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، ذرا ہوش کے ساتھ زبان کھولا کرو۔ بڑے بڑے کم فہم مولوی اچھے عقیدے والے وہ بھی اسی کے بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں، کوئی اس کو اچھا کہہ کر ادھر جا رہا ہے، کوئی اس کو لان تان کر کے ادھر جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، دونوں فریقوں میں مسلمان ہیں، دونوں فریقوں میں صحابہ کرام ہیں، دونوں فریقوں میں تابعین کرام ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی نیک ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیا باپ کے بعد بیٹے کو حکمران بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ دونوں رب رسول کو مانتے ہیں، دونوں کتب رسل آخرت تقدیر، کسی بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے ایک بات کے کہ کیا سیاسی فیصلہ باپ کے بعد بیٹا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ دونوں فریق مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اگر وہ جیت گیا تو بھی اسلام زندہ ہے، پہلے بھی زندہ ہے، بعد میں بھی زندہ ہے۔ اگر یہ جیت گیا تو بھی اسلام زندہ ہے، پہلے بھی زندہ ہے، بعد میں بھی زندہ ہے۔ اسلام کو تم نے اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے۔ اگر یہ کفر اسلام کا مارکا ہے تو کیوں منع کر رہے ہیں صحابہ کرام ان کو جانے سے؟ کیا اللہ کے دین کے لیے اور کفر اسلام کا مارکا لڑنے کے لیے کوئی جائے تو اس کو کوئی منع کرتا ہے؟ سب جاتے، وہ خود کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا اپنا بھائی محمد کیوں نہیں جا رہا؟ کفر اسلام کا مارکا، شیر کا بچہ ہے، کیوں نہیں جا رہا؟ اور الٹا منع کیوں کر رہا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ایک سیاسی غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا امکان نہیں ہے، کوفی وفادار نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ پورا ہوتا نظر آتا نہیں۔ کہنے لگے اچھا بھائیو، اگر تم زیادہ ہی اصرار کرتے ہو نا تو پھر میں نا مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، وہ جو رپورٹ لائے گا اس پر عمل کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب، سمجھے نہیں؟ حضرت علی کا بھائی عقیل، یہ چچا داد بھائی مسلم، ان کو بھیجا، انہوں نے جا کر کوفے والوں نے استقبال کیا تو انہوں نے جلدی جلدی خط لکھ دیا کہ واقعتاً جنہوں نے خط لکھے تھے وہ اپنے قول اقرار پر قائم ہیں، آپ آنا چاہتے تو آ جائیں۔ ادھر سے خط لکھا، ادھر سے شام کے حکمرانوں کا دباؤ بڑھا اور یہ سارے خط لکھنے والے بے وفا ہو گئے اور انہوں نے پکڑا حضرت مسلم بن عقیل کو، کہا کو آخری بات، کہا میں اپنے بھائی کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے وفادار بے وفا ہو گئے، مت آنا۔ خط لکھ دیا، بعد میں انہوں نے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ ابھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما پہلے خط کی روشنی میں کوچ کر چکے ہیں کوفے کی طرف، دوسرا خط راستے میں ملا، شہادت کی خبر ملی اور کہ یہ وفادار نہیں رہے، آپ مت آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کہتے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر مجھے واقعتاً وہاں نہیں جانا چاہیے،
کیونکہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، وہ تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہمارا تو بھائی شہید ہو گیا، ہم تو جائیں گے۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے بھیجا تھا، شہید ہوا، اب آپ جاؤ اور بدلہ لو اور میں نہ جاؤں، یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ لا خیر فی حیات بعدکم، تمہارے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ، میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ وہاں نیت تھی ایک سیاسی غلطی کی اصلاح کی، یہاں سے نیت ہے بھائی کا قصاص۔ اور جب کوفہ کے قریب پہنچے تو تازہ حالات کی سمجھ آئی کہ اب تو آپ کے ساتھ بھی نہیں لے سکتے، آپ تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہیں، ان کے ساتھ فوج ہے، یہ مقصد بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو وہاں سے روٹ بدلا، کوفہ نہیں گئے، باہر سے ہی کربلا، کوفہ شام روڈ پر واقع ہے، جا کر نقشہ دیکھ لو۔ یہ حجاز سے کوفہ کی طرف روڈ جو اس پر نہیں ہے کربلا، کربلا کوفہ سے شام کے روڈ پر ہے، اور شام میں یزید بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہاں سے گھومے ہیں اور باہر شام کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہ کربلا ہے جہاں پر ان کو ان کے فوجیوں نے روکا ہے۔ تو انہوں نے 3 مطالبے پیش کیے ہیں، یہ تمام کتابوں والے لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دو، میں واپس مکہ مدینہ واپس چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگے یہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں ہوگا تو مجھے پھر کہیں آخری سرحدیں، جہاں خلافت اسلامیہ کی سرحدیں، جہاں سے آگے کافر شروع ہو جاتے ہیں، وہاں بھیج دو، وہاں میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں میرے ساتھ، مسئلہ تو میرا اور یزید کا ہے نا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں جانوں پھر وہ جانے۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب غور کرو، جنگ جمل بھی انہوں نے کروائی جن سے قصاص لینا تھا، جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، کہ اگر یہ 2 گروہ آپس میں نہ لڑے تو ہم سے قصاص لیا جائے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے صحابہ کو لڑوایا۔ جنگ صفین بھی یہی کہتے تھے ان پر حملہ کرو، بعد میں یہی حضرت علی کے خلاف ہوئے۔ اپنی جان بچانے کے لیے جب دیکھا کہ 2 آدمی فیصلہ کریں گے اور قصاص ہم سے لیا جائے گا، وہاں سے بھی نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور کوفیوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اپنی جان بچانے کے لیے، کہ ان کو نام بھی یاد ہیں، ان کے پاس خط بھی موجود ہیں۔ اگر وہ پکڑے گئے، یہ مدعا غائب کرنے والی بات ہے کہ اگر یہ دنیا میں زندہ ہیں، کسی وقت بھی ہمارے نام آ سکتے ہیں اور ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں۔ ہماری جان بخشی تب ہوگی کہ یہ دنیا میں نہ رہے۔ انہوں نے کوئی آپشن نہیں مانا اور ان کو شہید کر دیا۔ اگر وہ اس کو سیاسی غلطی نہیں، کفر اسلام کا مارکا سمجھتے تھے تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے سرحدوں پر بھیج دو؟ پھر یہی کفر اسلام کا، یہی لڑتے ہیں۔ اور اگر یزید اتنا برا تھا جتنا بتایا جا رہا ہے تو پھر ان کے پاس وہ جانے کی خواہش کیوں کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مفاد پرستوں نے وہ پہلی صحابہ کرام کی چپکلش بھی انہوں نے کروائی، اور یہاں بھی اپنی جان بچانے کے لیے ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا۔ تو عزیز بھائیوں، جس کی حکمرانی میں کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بلنڈر ہوتا ہے، وہ حکمران، اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، ذمہ داری اس پر آتی ہے۔ یہ ہمارا ادارہ ہے، اس میں کوئی غلطی ہو جائے، باہر سے آپ آؤ گے کس کو پکڑو گے؟ مدیر صاحب کو۔ ہو سکتا ہے اس دن غائب ہو سکتا ہے وہ وہاں ہو ہی نہ، مگر آپ آتے ہی مدیر صاحب کو پکڑو گے۔
تیرے ادارے میں یہ غلط ہوا، میرے بچے کے ساتھ ظلم ہوا. اس لیے ہم یزید کو بے باک نہیں کر سکتے. نہ تو ہم وہ الزام لگا سکتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں، اور نہ ہم اس کو کلین چٹ دے سکتے ہیں کہ جناب اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اس کی بھیجی ہوئی فوج نے اور مقامی لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور اس کا ایک حصہ یزید پر پڑتا ہے اس لیے کہ وہ حکمران ہے. روایتیں ہر طرح کی ہیں. وہ جب آئے تو کہا ظالم میں نے تمہیں اس طرح کرنے کا کب کہا تھا، میں تو تم پہ تب بھی خوش تھا، تو ان کو زندہ گرفتار کر کے لے آتا، میں تب بھی خوش تھا، تو نے کیوں شہید کیا. یہ ساری باتیں بھی موجود ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. اس کے زمانے میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس پر بھی اس کی زد آتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 51 سال بعد کے ہیں. اب آپ کسی کو پوچھو تیرا کیا خیال ہے یزید کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا اللہ ان سے پوچھے گا، جو تم نے کیا اللہ تم سے پوچھے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. میں نے یہ نہ چاہتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ لوگ اس کو غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جو پوچھے تیرا کیا خیال ہے اس کو بولو کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے میری پاکی پلیدی، میری نماز روزہ، میرا عقیدہ، جس کا مجھے قبر میں حشر میں پوچھا جائے گا. میرے واجبات کیا ہیں، میرے پہ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، امت اسلامیہ کے کیا حقوق ہیں، جس کا مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ واقعہ اگرچہ بڑا دل گداز ہے، بڑا ہی تکلیف دہ ہے، بڑا نقصان ہوا اس کے ساتھ، مگر اس سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے. جس طریقے سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں ہم بھی جا سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں ہم بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یزید نے اپنی فوجیں بھیجی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف. اس پر بھی بڑا غلط سلط لکھا جاتا ہے، جی وہاں پہ بدکاریاں ہوئیں، وہاں پہ یہ ہوا وہ ہوا. موٹی سی بات ہے، ایک آدمی حکمران بن بیٹھا ہے، کسی کو اختلاف ہے یا نہیں ہے، وہ بن گیا ہے. اب دوسرا اس کو نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے میں اپنی رٹ قائم کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں تیرا بننا ہی غلط ہے. یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. لڑائی تو ہوگی، حکومت میں حکومت کون برداشت کرتا ہے، لڑائی تو ہوگی. انہوں نے فوجیں بھیجی. مکہ اور مدینہ میں حکومت تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی. وہاں کے حملہ ہوا، جب حملہ ہوا تو بندے تو شہید ہونے تھے، ہوئے. اس کے بعد مکہ پہ حملہ ہوا، وہاں پہ بھی شہادتیں ہوئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شہید کر دیے گئے. مدینے پہ حملے کو واقعہ حرہ بولا جاتا ہے. شہادتیں ہوئی، یہ تو ہونا تھا. کئی لوگ ایسی باتیں لے آتے ہیں، فلاں نے فلاں کو گالی دی، فلاں نے فلاں کو برا کہا. بھئی جب تلوار چل سکتی ہے تو برا نہیں کہا جا سکتا. کوئی کسی کو برا کہے یہ بڑی بات ہے، یا تلوار سے گلا کاٹے یہ بڑی بات ہے. جب یہ ایسا ہوا ہے، اس کے اسباب بھی میں نے بتا دیا آپ کو. جو ایک دوسرے کو گلا کاٹ رہے ہیں وہ برا نہیں بول سکتے، برا بھی بول سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے مومن ایمان پر چلے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے خلاف کدورت سے پاک رکھ، ہمارے دلوں کو ان کے خلاف کدورت سے پاک رکھنا. انہوں نے
خون اور پسینے کے ساتھ اسلام کو غالب کیا، انہوں نے خون اور پسینے کے ساتھ یہ دین یاد کر کے اگلی نسل تک پہنچایا، عمل کر کے دکھایا، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہم ان کے لیے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، نبی کا ساتھی برا ہو تو زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے۔ ہاں کیا سمجھے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کوئی بھی برا نہیں ہے، سب اچھے ہیں، سب جنتی ہیں انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ان کے خلاف قدوروں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ان کی اچھائیاں بیان کرنے کی توفیق دے، ان کے برے دن بیان کرنے کی توفیق نہ دے، اور رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اے صحابہ جیسا ایمان تم لائے ہو لوگ ویسا ایمان لائیں گے تو میں قبول کروں گا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ اکرام کا ایمان کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، مطلب صحابہ اکرام اس وقت وہی تھے، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ الا انہم هم السفهاء، جو صحابہ کرام کو برا تو دور کی بات ہے بے وقوف کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں خبردار، حقیقت میں بے وقوف وہ ہے جو ان کو برا کہہ رہا ہے۔ ان کا ایمان کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک امام کی، ایک قائد کی، ایک حکمران کی سیرت ہے، اور صحابہ اکرام کی ذات میں ایک مقتدی کی، ایک مرید کی، ایک مقتدی کی سیرت ہے۔ انہوں نے حکم دے کر دکھایا اور عمل بھی کیا، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا وہ اصل سمجھ ہے دین کی۔ اس لیے لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور یہی وہ لوگ تھے۔ اور رب ذوالجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اسلام کے مکمل ہونے سے 50-51 سال بعد والے واقعات، اس کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ اس میں جو مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ جنت عطا فرمائے، اس میں جو ظالم ہے اللہ ان سے بدلہ لے، ان کو غارت کرے۔ لیکن ہمارا کوئی حق نہیں کہ نومینیٹ کر کے ہم 10 سالوں کے بعد ان کے فیصلے کرنے لگ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا